بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، نماز جس قدر اہم ہے، جس قدر اس کا اسلام نے حکم دیا اور تاکیدی حکم دیا ہے، اسی قدر ہم اس سے غافل ہیں اور دور ہیں۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی برکتیں ہیں، ہماری زندگی میں جتنے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور نماز ان رضامندی کے کاموں میں سب سے افضل ترین کام ہے۔ شہادتین کی گواہی کے بعد سب سے افضل ترین کام نماز ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ کتاب سے جو حصہ آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، آپ ان کو تلاوت کر کے سنائیے، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ بے شک نماز جو ہے فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز فحاشی سے بھی روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ کچھ مفسرین اس کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز اس کو فحاشی اور بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے تو نماز کی قبولیت کا ایک طریقہ کار، یعنی معلوم کروانا ہوگا نا کہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو دیکھ لیں کہ میں برائیاں چھوڑ رہا ہوں یا مستقل میری برائیاں چل رہی ہیں۔ اگر تو میں برائیوں میں مبتلا در مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہوں تو سمجھ لیں کہ نماز میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے، یا تو میں نماز پڑھ نہیں رہا، یا میری نماز پڑھتے ہوئے وہ فیل اور وہ چیز جو نماز میں مطلوب اور مقصود ہے وہ نہیں آ رہی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ یعنی یہاں ایک تو نماز کا حکم دیا گیا، دوسرے نمبر پر نماز کا ایک مقصد بیان کیا گیا کہ یہ فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، اور اسی طریقے سے نماز کو اللہ کا بڑا ذکر کہا گیا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ شہادتین کے بعد، یعنی کلمہ طیبہ کی گواہی دینے کے بعد سب سے افضل ترین عمل نماز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، الصلاۃ لوقتہا، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7534 ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مثل الصلوات الخمس کمثل نہر غمر، پانچوں نمازوں کی مثال ایک گہری نہر کی طرح ہے جو کہ علی باب احدکم، تم میں سے کسی ایک کے دروازے کے سامنے سے بہہ رہی ہے، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، دن میں 5 مرتبہ اس نہر سے کوئی غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہتی ہے؟ کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی لگی رہے گی؟ ایسے ہی پانچوں نمازوں کی مثال ہے کہ کوئی شخص اگر 5 نمازیں دن میں پڑھ لے تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اس کی جو خطائیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم میں 668 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نماز کا ذکر کر رہے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا، جس شخص نے نماز پر محافظت کی، اس کو ہمیشہ ادا کیا، وقت پر ادا کیا، اس کو یاد رہا کہ نماز کا وقت ہے، کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ، یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، روشنی ہوگی، اور اس کے لیے دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن نجات کا سبب بن جائے گی۔ اور جس نے نماز کی محافظت نہیں کی، نہ اس کے لیے یہ نور بنے گی، نہ اس کے لیے دلیل بنے گی، نہ اس کے لیے یہ جو ہے وہ عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی قیامت کے دن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلْف، کہ وہ شخص قیامت کے دن قارون کے ساتھ، اس کا انجام، جو شخص نماز کی محافظت نہیں کرتا،
اس کو پڑھتا نہیں ہے وقت پر، اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، یا غافل ہے، عید کی پڑھ لی، کبھی جمعے کی پڑھ لی، باقی کبھی فجر کی پڑھ لی، کبھی عشاء کی پڑھ لی، کبھی کوئی نماز مل گئی، کسی کے گھر مہمان چلے گئے تو ٹھیک ہے پڑھ لی، وگرنہ جو ہے وہ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اسی طریقے سے 5ویں حدیث جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ثوبان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا علیک بکثرۃ السجود، ثوبان بہت زیادہ نوافل پڑھا کرو، بہت زیادہ نمازیں پڑھا کرو، فإنک لا تسجد للہ سجدۃ، آپ ایک سجدہ کوئی کرتے ہیں اس کے بدلے آپ کو ملتا کیا ہے، الا رفعک اللہ بہا درجہ، اللہ ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے ایک خطا، ایک غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے الصلاۃ نور، نماز نور ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں نا، انہیں خوشخبری سنا دیجئے، فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، آنا جانا اندھیرے میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو مکمل نور ملے گا۔ یہ حدیث سنن ابو داود میں 561 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے اٹھے، فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اور ضرورت کی کچھ چیزیں لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا، اور اس کے ساتھ وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھنے لگے کچھ چاہیے تو مانگ لو، تو میں نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو وہ مانگ لو، تو انہوں نے کہا ہوا ذاک، یہی چاہیے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، آج سے نمازیں زیادہ پڑھنی شروع کر دو، نوافل پڑھو، سجدے کرو، زیادہ سے زیادہ، جتنے زیادہ تمہارے سجدے ہوں گے، جتنی زیادہ تمہاری نمازیں ہوں گی، اتنا تم میرے قریب آ جاؤ گے۔ جنت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، جتنا زیادہ قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں اتنے زیادہ نوافل پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں 489 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، نماز کی طرف جا رہا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تطہر فی بیتہ، گھر سے وضو کر کے نکلا کوئی شخص، وضو مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر کی طرف، کسی بھی مسجد کی طرف جاتا ہے، تو مقصد اس کا کیا ہے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، اللہ کے فرض کردہ کاموں میں سے کوئی کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو کانت خطوتاہ، اس کے جو دونوں قدم ہیں، احداہما تحط خطیئۃ، دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اس کی خطا کو معاف کرواتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، یعنی نماز کی طرف نکلنا گھر سے وضو کر کے، ہر قدم کے بدلے بھی نیکی مل رہی ہے، ہر قدم کے بدلے بھی ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، ہر قدم کے بدلے ایک خطا اور غلطی معاف ہو رہی ہے۔ تو جتنا دور سے آ رہے ہیں، جتنا جو ہے وہ نماز کے لیے اہتمام کر کے آ رہے ہیں، اتنا زیادہ اجر ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتا ہے، من غدا المسجد او راحا، صبح کے وقت نکلے، شام کو نکلے، کسی بھی نماز کے وقت نکلتا ہے، تو اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راحا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے مہمان نوازی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے، کہ جو صبح یا شام کے وقت کسی بھی وقت مسجد میں جانے کے لیے تیار رہتا ہے اور نکل جاتا ہے، تو اللہ کی مہمان نوازی۔ اب دیکھیں نا، دنیا کے اندر اگر کوئی شخص جو لاکھوں روپیہ کماتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے یار یہ کام کر لو، میں آپ کی مہمان نوازی کروں، یا ویسے ہی ہمیں بلا لیتا ہے مہمان کے طور پہ، ہمیں جو ہے وہ کہتا ہے جی آپ ہمارے گھر انوائٹڈ ہیں، بندہ سوچیں کہ کیا کیا سوچ لیتا ہے کہ یار اس کے گھر کھانے کے لیے یہ ہوگا، ایسی ڈشز ہوں گی، فلاں فلاں جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے لا کے رکھے گا، تو بندہ کیسے سوچتا ہے کہ یار بندہ بڑا امیر ہے، کھانے کے لیے بڑی عجیب عجیب چیزیں وہاں پہ ملیں گی۔ اب یہاں پہ وہ ذات ہے جو ان سب کو دیتی ہے، دنیا کے ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے
کہ سمندر میں جیسے سوئی ڈبوئی جائے اور اس کو نکالا جائے، جتنا اس پر پانی لگا ہوتا ہے نا اللہ کے خزانوں میں، سب کو دینے کے بعد، ہر بندے کی جتنی ضرورت ہے اس کو دینے کے بعد صرف اتنی کمی آئے گی جتنا اس سوئی کے ساتھ پانی لگا ہوا ہے، باقی سارا سمندر ابھی موجود ہے۔ وہ ذات کہہ رہی ہے تمہاری مہمان نوازی ہونی ہے۔ تو میرے بھائی کتنی اور کیسی مہمان نوازی ہوگی، اور اس مہمان نوازی کے لیے کرنا کیا ہے؟ مسجد کی طرف نکلنا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے 662 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں 669 نمبر پر موجود ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھتا ہے نا اور گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، فیحسن وضوءها، اچھے سے وضو کرتا ہے، فیصلی صلاۃً، کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء کوئی بھی نماز ہے، الا غفر اللہ له ما بینہ و بین الصلاۃ التی تلیہا، اللہ تعالیٰ اس نماز سے لے کر اور اگلی نماز تک کی جو مسافت کے درمیان کے گناہ ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان گھر سے نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ گھر سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے رکوع کرتا ہے، اچھے طریقے سے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، الا کانت کفارۃ لما بینها یا لما قبلها من الذنوب، اس سے پہلے کے جو جتنے گناہ ہیں یہ نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس کے معاف ہو جاتے ہیں، ما لم یأتی کبیرۃ، جب تک کبیرہ گناہ نہیں کرتا، وذالک الدہر کلہ، اور یہ اجر اس کو ساری زندگی ملتا رہتا ہے، ساری زندگی یہ اجر بندہ کماتا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں 228 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرجل فی جماعۃ، ایک آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تزید علی صلاتہ فی بیتہ و فی صلاتہ فی سوقہ، آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے یا اپنی دکان اور بازار میں کسی جگہ پر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے، نمازیں دونوں کی جو ہیں وہ الگ الگ جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی اگر اس کا کوئی عذر ہے، لیکن صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ درجہ 25 سے 27 گنا تک چلا جاتا ہے، یعنی ایک نماز 27 درجے بڑھ جاتی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ اس وجہ سے کہ بے شک ان میں سے کوئی ایک جب مسجد کی طرف آتا ہے تو اچھے سے وضو کرتا ہے اور پھر وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، ہر قدم کے بدلے اس کو جو ہے وہ درجہ ایک اس کا بلند ہوتا ہے اور اس کی ایک خطا معاف ہوتی ہے، حتیٰ یدخل المسجد، حتیٰ کہ مسجد داخل ہو جائے، رستہ پورا اجر سے بھرا ہوا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ، جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو نماز میں ہی ہوتا ہے، جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے نماز میں ہی ہوتا ہے، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی لیکن اجر شروع ہو چکا ہے نماز کا، ما كانت الصلاة تحبسه، جب تک نماز میں وہ ہے، جب تک مسجد میں ہے تو وہ نماز میں ہی ہے، والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، اب جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد بھی اس کا اجر رکا نہیں ہے، جاری ہے، اجر چل رہا ہے اس کا جب تک وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحمت کر، اس کے لیے مغفرت، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم کر، فرشتے مسلسل دعا کر رہے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کسی کو تکلیف نہیں دیتا یا جب تک بے وضو ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلا نہیں جاتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح بخاری میں 2119 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، 12ویں حدیث ہے نماز کی فضیلت کے حوالے سے، کہ نماز جو شخص اس کی اہمیت اور اس کی جو انتظار ہے نماز کا وہ اس کو فکر میں ڈالے رکھتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کام کی طرف جس سے خطائیں معاف ہو جائیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے درجات کو بلند کر دے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء فی المکارہ،
ایک بندے کو وضو کرنا مشکل ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ وضو کر رہا ہے، سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہے لیکن پھر بھی وضو کر رہا ہے، ایک بندے کو اٹھ کر جانا بڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن پھر بھی وضو کر رہا ہے، یہ اس کے خطاؤں کو معاف کرے گا اور اس کی درجات کو بلند کرے گا۔ دوسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف جانا، بہت زیادہ قدم اٹھانا، یہ بھی اس کے لیے یہ خطاؤں کو معاف کرے گا، درجات کو بلند کرے گا۔ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور نماز کا انتظار کرنا اگلی نماز تک، یعنی ایک نماز ادا کر لی ہے، اب اس کو اگلی نماز کا انتظار ہے کہ بھئی نماز کا وقت آ جائے، میں مسجد جانا ہے، اس کو فکر ہے نماز کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ کام کرنا، یہ جنگ میں، میدان جنگ میں فی سبیل اللہ میں جب بندہ پہرا دے رہا ہوتا ہے مسلمانوں کے مال و جان کا، اس کو ویسا اجر مل رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، یہ حدیث سنن ابو داود میں 558 نمبر پر موجود ہے، اور صحیح ترغیب میں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ من خرج من بیتی متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، ایک شخص گھر سے نکلا اور گھر سے نکل کر اس نے فرض نماز ادا کرنے کے لیے وضو کیا اور اب مسجد کی طرف وہ جا رہا ہے، کہتے ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ایک احرام پہنے ہوئے شخص حج کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، جو اجر اس کا مل رہا ہوتا ہے وہی اجر اس شخص کو مل رہا ہوتا ہے۔ اور وَمَنْ خَرَجَ إِلَىٰ تَسْبِيحِ الضُّحَىٰ، جو شخص اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، تو اس شخص کا اجر ایک عمرہ کرنے والے اجر کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور وَصَلَاةٌ عَلَىٰ إِثْرِ صَلَاةٍ، ایک نماز بندے نے ادا کی اور اس کے بعد دوسری نماز جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے چلا گیا، لا لغو بینہما، ان دونوں کے درمیان کوئی لغو حرکت نہیں کی، کوئی غلط بات نہیں کی، تو کتاب فی العلیین، اس کا نام علیین فرشتوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، یا ان لوگوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے جو جنتی ہیں، یعنی جنتی لوگوں میں اور جنتی رجسٹر میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے لیے مسجد جانا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز کا وقت نکل بھی چکا ہے نا تب بھی مسجد جائیں، یہ حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز پر دلالت کرتی ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، ایک شخص نے وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، ثم راح، پھر مسجد کی طرف نکل گیا، فوجد الناس قد صلوا، اور جب پہنچا مسجد لوگ نماز پڑھ چکے تھے، جماعت ہو چکی ہے، اب یہ شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا، اس کی کوشش تھی کہ میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، لیکن وہاں پہنچا تو جماعت مکمل ہو چکی ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتاہ اللہ عز وجل مثل اجر من صلاها وحضرها، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے برابر اجر عطا کریں گے جو وہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور ان کے اجر میں سے کوئی کمی کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہیں دیں گے، بلکہ ان کا اپنا اجر ہے، اس شخص کا اپنا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا کریں گے۔ تو مسجد جا کر نماز ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا اجر بیان کیا جا رہا ہے کہ اجر میں سے کمی بھی نہیں ہو رہی، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر بھی ہمیں مل گیا، حالانکہ جماعت ہو چکی ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ بندہ مسجد جاتا ہے، کچھ اور لوگ بھی، ایک آدھا اور کوئی بندہ بھی مل جاتا ہے جس کی جو ہے وہ نماز رہ گئی ہے، تو بندہ جماعت کروا لیتا ہے اس کے ساتھ، پھر ایک اضافی اجر بھی مل جاتا ہے اس کو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اچھا یہ حدیث جو ہے وہ سنن ابو داود میں 564 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص جب بھی تم میں سے کوئی اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف آئے تو کان فی صلاۃ حتی یرجع، وہ نماز میں ہی ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ واپس آ جائے، یعنی واپس آنے تک وہ شخص نماز میں ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ ابن حبان کے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان میں 1620 نمبر روایت ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اتنی افضل حدیث ہے، اتنی زبردست حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھیں گے این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے اللہ تیرے پڑوسی کون ہو سکتے ہیں، کون ہے تیرے پڑوسی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں، جن کو فکر ہوتی تھی کہ مسجد جانا ہے، جن کو فکر ہوتی تھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، جن کو فکر ہوتی تھی کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جو فریضہ اللہ نے میرے اوپر فرض کیا ہوا ہے اس کو میں ادا کروں اور مسجد جا کر ادا کروں۔
اللہ کا پڑوس ملے گا، اللہ کا ساتھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے بالکل قریب، جیسے گھر کے ساتھ گھر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بالکل قریب ہمیں گھر عطا کریں گے۔ تو میرے بھائی نماز بہت اہمیت کی عامل ہے۔ تو صحیح بخاری کتاب الصلاۃ شروع کرنے سے پہلے، نماز کے باقی مسائل جاننے سے پہلے، ہمیں نماز کی فضیلت اور اہمیت اور اس کی جو ضرورت ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں میرے بھائی ہمارا نقصان ہے اس میں۔ اور ایک ہی تو چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا، دل کے ساتھ میرا معاملہ، مجھے کیا پتہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، یعنی کسی کو کیا پتہ کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ لیا، میرا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لوگوں کی گواہیاں بھی تو اکٹھی کرنی ہے نا۔ روزہ ہے سال بعد آتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ حج ہے سال بعد، بلکہ حج پوری زندگی میں ایک دفعہ ہے، فرض جو ہے وہ ایک دفعہ ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، مال بہت زیادہ ہو، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، سال گزر چکا ہے، اب اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو باقی سارے معاملات تو کوئی سال بعد آ رہا ہے، کوئی زندگی میں ایک دفعہ آ رہا ہے۔ ایک ہی چیز ایسی بچتی ہے نا جس کی بنا پر لوگوں کو پتہ چلے گا یار یہ مسلمان ہے، اس کا جنازہ پڑھو، یہ مسلمان ہے، اس کی گواہی دو، یہ مسلمان ہے، اس کی جو ہے وہ سفارش کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو؟ جب بندہ نمازی ہوگا۔ تو رش ہوتا ہے آج کل، رش ہوتا ہے کرکٹ کے گراؤنڈ میں، رش ہوتا ہے سینما گھر میں، رش ہوتا ہے جہاں کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو جہاں تماشائی چاہیے ہوں وہاں پہ رش ہوتا ہے، رش ہوتا ہے ایسی جگہوں پر جہاں پر فضول لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی معاملہ نہیں، ہلکا سا کوئی معاملہ ہو جائے کسی روڈ پہ تو لوگ وہاں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے کے لیے جہاں فائدہ ہے، جہاں اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے، جہاں گھروں کی برکتیں ہیں، جہاں مال میں اضافہ ہے، جہاں ہر چیز کی ہر طرح کی خیر و بلائی ہے، وہاں سے ہم دور ہیں۔ تو میرے بھائی نماز نماز نماز، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی یہ بات کر گئے تھے، الصلاۃ الصلاۃ۔ اور سورہ مدثر کل میں پڑھ رہا تھا، سورۃ المدثر کی آخر سے پہلے کچھ آیات میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا کہ جنتی جو ہے وہ وہاں سوال کریں گے کچھ لوگوں کے بارے میں آپس میں کہ وہ ایک بندہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا تھا، وہ کدھر ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو پتہ چلے گا جی وہ تو جہنم میں ہے۔ تو ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھائی تمہیں تو سقر میں داخل کس نے کیا، جہنم میں داخل کس نے کیا؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے۔